تبھی میں نے پچھلے خطبے میں انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تعلیم دی تھی. یہ کہا تھا کہ اس سال کو انسانیت کا سال بنائیں. جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق آپ دنیا کو صحیح پیغام پہنچائیں، لیکن طاقت کے صحیح استعمال کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر صحیح استعمال ہو تو انسان کمزور ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. ایک دریا کا رخ بدلنا ہو، اگر جہاں سے دریا نکلتے ہیں وہاں سے رخ بدلے جائیں تو بہت آسانی کے ساتھ وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اور بھی بہت سے دریا چھوٹے چھوٹے بعد میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اس لیے یہ کام پھیلا ہوا اور مشکل بھی دکھائی دے سکتا ہے. لیکن جب سمتیں مقرر کی جائیں تو آغاز میں جو زاویہ ہے اس کا بدلنا تو مشکل نہیں ہوا کرتا، اور زاویے کے بدلنے سے دور دور کے کنارے پر زمین آسمان کا فرق پڑتا دکھائی دیتا ہے. بس عقل سے کام لیا جائے اور آغاز میں کوشش کی جائے، ان جگہوں پر ہاتھ ڈالا جائے جو منبع کی حیثیت رکھتی ہوں، جو بنیادی زاویوں کی حیثیت رکھتی ہوں، تو وہ کام جو بظاہر آپ کی طاقت سے باہر ہو وہ آپ کی طاقت کے اندر بھی آپ کی طاقت کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے. تبھی میں نے تحریک کی تھی کہ مختلف جہت سے انسانوں کے لیڈروں اور رہنماؤں تک پہنچیں. جب سر تک پہنچیں گے، جب دماغ تک پہنچیں گے تو جسم کے ہر عضو تک پہنچنا ضروری نہیں رہتا. پھر وہ دماغ جو آپ کی باتیں سن کر آپ کا قائل ہوتا ہے وہ از خود اپنے جسم کو آپ کے تابع کر دے گا. بس یہ وہ وقت ہے کہ لیڈروں تک پہنچنا ضروری ہے. افریقہ میں جو تبدیل عظیم الشان انقلابی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے کہ جہاں 2-3 ہزار احمدی ہوتے تھے وہاں 50 ہزار سالانہ احمدی ہونے لگے ہیں، وہاں یہی ترکیب استعمال کی گئی، اور یہی میں نے وہاں کے امراء کو سمجھایا کہ تم یہ کر کے تو دیکھو، انفرادی طور پر تم کب تک افریقہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے؟ ایک ایک کے پاس پہنچو گے تو جتنے تم تبدیل کرو گے اس سے زیادہ تمہارے مخالف بچے پیدا ہو رہے ہوں گے. ایسے لوگوں تک پہنچے جن تک پہنچنے کے ساتھ تم ہزاروں تک پہنچتے ہو، اور بعض ایسے بھی دنیا میں ہیں جن کے پہنچنے سے انسان لاکھوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ان تک پہنچو اور قوم کے سربراہوں کو پکڑو، ان کو قائل کرو. جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خود بخود چلے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جن جن ممالک میں اس نصیحت پر عمل کیا گیا وہاں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئیں. بعض جگہ نہیں کیا گیا اور اپنا وقت ضائع کیا گیا. پھر پیچھے پڑ کر باہر سے مرکز سے آدمی بھجوا کر زبردستی ان سے یہ طریق جاری کروایا گیا، اور دیکھتے دیکھتے اب ان کی رپورٹوں کی کیفیت ہی بدل گئی ہے، کہاں پلٹ گئی. ابھی کل ہی ایک ملک سے رپورٹ آئی ہے جو پہلے کہا کرتے تھے ہم آپ کی ساری باتیں مان رہے ہیں، سب ہدایتوں پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا. اب رپورٹ آئی ہے، خوشیوں سے لگتا ہے کہ قلم سے وہ سیاہی اچھل اچھل کے نکلی ہوگی، کود کود کر باہر آ رہی ہوگی. کہتے ہیں عجیب واقعہ ہوا ہے، فلاں جگہ جب ہم نے مہم چلائی تو اتنے ہزار احمدی ہو گئے، جہاں پہلے سال میں ایک 2 4 بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ان علاقوں میں 10 ہزار احمدی ہونے لگ گئے ہیں. تو یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے، ساری جماعت کو اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو شریف لوگ ہیں ان کے بھی بعض سربراہ ہوتے ہیں، اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سربراہوں کو پکڑو. اور دنیا کے سیاستدان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کو اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ سمجھ جائیں تو ساری دنیا سے فساد اٹھ سکتے ہیں، کم سے کم سمٹ ضرور سکتے ہیں. اس سلسلے میں چند باتیں خصوصیت کے ساتھ تیسری دنیا کے سیاستدانوں کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. ان براہ راست ان تک تو نہیں پہنچے گی بات، لیکن جماعت احمدیہ میں جہاں جہاں بات پہنچانے کی استطاعت ہے وہاں ان لوگوں کو سمجھائیں اور عقل دیں. جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، سیاست میں گرتی ہوئی اخلاقی حالت
دنیا کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے. اور تیسری دنیا کے سیاستدان تو اخلاقی لحاظ سے تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے. ان کے ہاں 3 ہی مقاصد ہیں. اس کے سوا معلوم ہوتا ہے سیاست میں حصہ لینے کا اور کوئی مقصد ان کو دکھائی نہیں دیتا. اول طاقت حاصل کرنا، دوسرا طاقت سے چمٹے رہنا، جو کچھ ہو جائے طاقت ایک دفعہ حاصل ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں. تیسرا یہ کہ طاقت حاصل کر کے تمام قومی اور ملی مفادات کو ذاتی، خاندانی اور جتھے کے مفادات میں تبدیل کرنا. یہ 3 باتیں ہیں جو اس وقت تیسری دنیا کی سیاست کا خلاصہ بن گئی ہیں. اور اس کے نتیجے میں ساری قوم اتنا مصیبتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور اس طرح ظلم کی چکی میں پیسی جاتی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہی 3 باتیں ہیں جو ہر برائی کی ذمہ دار بن چکی ہیں. سیاستدانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم عقل اور شعور سے کام لو، قوم کے دور کے مفادات کی بات سوچو، ورنہ تم لوگ سارے پیچھے جاؤ گے، تمہاری داستانیں مٹ جائیں گی. یہ وہ دور ہے جب کہ تیسری دنیا کے سیاستدان کو باشعور ہو کر عالمی مسائل کو سمجھتے ہوئے ان کے حوالے سے اپنی سیاست کو درست خطوط پر چلانا ہوگا. اب میں مثال دیتا ہوں ہندوستان اور پاکستان کے سیاستدانوں کی. یہ دونوں سیاستدان ایک لمبے عرصے سے عوام کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور جو باتیں نفرتیں پیدا کرتی ہیں اور ہیجان پیدا کرتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ دن بدن عوامی مزاج مشتعل ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہیجان پکڑتا چلا جا رہا ہے. اور سیاستدان سوچتا ہی نہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہوں گے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر یہ دونوں ملک جنگوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسا کہ کئی دفعہ ہوئے، اور ہر جنگ کا نقصان غریب کو پہنچتا ہے. اور ایک مستقل نقصان ہے جو غریب کے سر پر سوار ہے، اس کی چھاتی پہ مونگ ڈال رہا ہے لیکن اس کے منہ میں مونگ کا دانہ نہیں پڑتا. اور وہ یہ ہے کہ انتہائی غریب ہونے کے باوجود، یعنی امیر ملکوں کے مقابلے پر دیکھیں تو پاکستان اور ہندوستان انتہائی غریب ہیں، اس کے باوجود ان کے ڈیفنس پر یعنی دفاع پر اخراجات امیر ملکوں سے 10 گنا زیادہ ہیں. 60% ساری قومی دولت کا دفاع پر خرچ ہو رہا ہے، اور جتنا ہندوستان میں ہو رہا ہے ویسے ہی پاکستان میں ہو رہا ہے. ایک دوسرے سے اس بات میں مقابلے ہوتے ہیں کہ دفاعی ضروریات سب سے اہم ہیں. اور اس نعرے کی اوٹ میں غریبوں کا پیٹ کاٹ کر سارے قوم کی دولت کو ایک ہی سمت میں بہایا جاتا ہے اور مزید تقاضے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب بھی یہ سوال اسمبلیوں میں اٹھایا جاتا ہے تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے تو کیا تم قوم کے وفادار نہیں ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خطرات ہیں اور قوم کی بقا ہر دوسری چیز پر فائق ہے؟ یہ بات تو درست ہے لیکن نعرہ کھوکھلا ہے. قوم کی بقا انسانوں کی بہبود کے لیے کی جاتی ہے. اگر قوم کی بقا انسانی بہبود کے خون چوس جائے تو اس بقا کا کیا مقصد ہے؟ اور خطرات کے متعلق یہ دیکھا نہیں جاتا کہ آ کہاں سے رہے ہیں. خطرات اندرونی ہیں دونوں ملکوں میں. بدنیتوں کے فسادات ہیں، خود غرضیوں کے فسادات ہیں یا کم عقلیوں کے فسادات ہیں. دونوں ملک کے غریب عوام کو بعض جذباتی نعروں میں مبتلا کر کے ان کو اتنا زیادہ مشتعل کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کی سوچوں کو ایسا معوف کر دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ اپنے وہی رہنما چنتے ہیں جو ان باتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں. عقل دینے والا رہنما قوم کو پسند ہی نہیں رہتا. گویا کہ سیاستدان صرف اپنی معقول سیاست کی قبر ہی نہیں کھودتا بلکہ ہمیشہ کے لیے قوم کے مفادات کو دفنا دینے کے لیے قبر کھود رہا ہوتا ہے. جب میں ہندوستان گیا تھا تو وہاں بعض دانشوروں سے میری گفتگو ہوئی. کشمیر کا مسئلہ تھا مثلا. میں نے ان سے کہا کہ آپ
عقل سے کام لیں اور اس مسئلے کو اس طریق پر سمجھائیں. تفصیلی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو یوں مسئلہ ہے، پاکستان یوں کر رہا ہے اور فلاں یوں کر رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں آپ یہ فرضی باتیں یا مصنوعی باتیں چھوڑ دیں. واقعہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا غریب کشمیر کی چکی میں پیسا جا رہا ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ اتنی دیر تک نہ چلایا جاتا تو ہندوستان کے دفاع پر آپ کو 10واں حصہ بھی خرچ نہ کرنا پڑتا. یہی حال پاکستان کا ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو عقل سے کام لیں، غور کریں کہ اس اتنی خوفناک جو خون چوسنے والی جونک لگ گئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو اتارنا کس طرح ہے. اب تو یوں لگتا ہے کہ جونک پالنے کے لیے سارا خون بنایا جا رہا ہے. جب باتیں تفصیل سے آگے بڑھیں تو پھر انہوں نے وہ بات سمجھ گئے، اور میں اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ ہندوستانی سیاستدانوں نے جب بات سمجھی ہے تو اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ڈھالنے کی بھی کوشش کی ہے. چنانچہ وہ بات سمجھ کر انہوں نے کہا کہ بات اب میں سمجھ تو گیا ہوں، ضرورت اسی بات کی ہے، اور جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں ان سے بھی مجھے اتفاق ہے کہ انہی اصولوں پر معاملے طے ہونے چاہیے. مگر کریں کیا؟ ہمارے عوام اس کو سن ہی نہیں سکتے. عوام میں ان باتوں کی برداشت کی طاقت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ 20 30 40 سال سے آپ لوگ یعنی قوم کے رہنما عوام کا مزاج بگاڑ رہے ہیں، اس کی بیماریوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس کی مزاج کی اچھی صحت مند حالتوں کو اجاگر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. 2 قسم کے نبضوں پر ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں. ایک حکیم ہے جو نبض پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ اس لیے کہ نبض کا مزاج سمجھے اور بیمار مزاج کی اصلاح کی کوشش کرے. اور ایک سیاستدان ہے جو قوم کی نبض پر انگلیاں رکھ دیتا ہے، اس لیے سے کہ مزاج کو سمجھے اور بگڑے ہوئے مزاج کو اور ابھارے. بالکل برعکس مقاصد کے لیے نبض دیکھی جاتی ہے. یعنی ہمارے غریب ملکوں میں یہی حال ہے اس وقت کہ ہر سیاستدان، سب سے بڑا قابل اور عیار اور شاطر سیاستدان وہ ہوگا جو قوم کی نبض بیمار سمجھ کر اس بیماری کو ابھارے، اس کے ساتھ کھیلے، اور اس کے نتیجے میں اس بیماری کا پھل بن جائے، اس بیماری سے طاقت حاصل کر کے وہ قوم کا رہنما بنے. یہ اصلاح جب تک سیاست کے مزاج کی جب تک اصلاح نہیں کی جاتی، ان کو سمجھایا نہیں جاتا کہ تم دیکھو ہم لوگ مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں مظالم میں، ہمارے ہاں غربتیں بڑھ رہی ہیں، سفاکی بڑھ رہی ہے، ظلم بڑھ رہے ہیں، اور جتنا جتنا ملک اقتصادی لحاظ سے نیچے گرے گا اتنا ہی زیادہ جرائم اوپر چلیں گے، اوپر بڑھیں گے یا اوپر کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک طبعی قانون ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے. اقتصادی گراوٹ کے نتیجے میں لازماً جرائم بڑھتے ہیں، اقتصادی ترقی سے بھی بڑھتے ہیں مگر اور قسم کے. مگر جب قوم اقتصادی ترقی کا کچھ مزہ دیکھ لے اور کچھ مزاج گندے ہو چکے ہوں، پھر اقتصادی گراوٹ بہت تیزی کے ساتھ جرائم کی پرورش کرتی ہے. تو آپ کا تو آوے کا آوا بگڑ چکا ہے یا بگڑ جائے گا اگر آج نہیں بگڑا تو. آثار بہت خطرناک ہیں. یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پھر یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سیاست میں کچھ اصول بنائیے. معاملات حل کرنے سے پہلے آپس میں یہ تو فیصلہ کریں کہ ہم عدل کو دنیا میں قائم کریں گے، اور جو بھی معاملات طے ہوں گے عدل کے اصول پر ہوں گے، کیونکہ عدل کا اصول کسی بارڈر کے پاس جا کے رک نہیں جایا کرتا. عدل ایک بین الاقوامی تصور ہے. ہندوستان پر بھی اسی طرح اس کی راجدھانی ہوگی جیسے پاکستان پر ہوگی، لیکن عدل کی اطاعت تو قبول کریں. اگر نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تلوار کے ذریعے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. تلوار کے ذریعے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، خون بہیں گے، غریبوں کے خون چوسے جائیں گے، دن بدن آپ کی اخلاقی حالتیں گرتی چلی جائیں گی. اس لیے ایک ہی طریق ہے جس کو آپ کو لازماً اپنانا پڑے گا
یعنی عدل کا وہ تصور قبول کریں جو قرآن کریم نے پیش فرمایا ہے. نہ وہ مذہب کو جانتا ہے، نہ وہ رنگ نسل کو جانتا ہے، نہ کسی جغرافیائی حدود کا آشنا ہے، وہ انسانیت کا آشنا ہے، انسانیت کا دوست ہے. بس یہ قطعی فیصلہ کرنے کے بعد جو بہت مشکل اور کڑوا فیصلہ ہے، پھر بعض نتائج نکالنے ہوں گے، پھر قوم کی تربیت کرنی ہوگی. دونوں طرف ایک بڑی وسیع مہم چلانی ہوگی کہ قوم کے مزاج میں عدل داخل کیا جائے، ان کی نفسیاتی کمزوریوں کو پکڑ کر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے. اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم بات مذہب سے تعلق رکھنے والی ہے. مذہب کا استعمال ان دونوں ملکوں میں اتنا بھیانک ہے اور اتنا منفی ہے کہ اگر سیاسی اصلاح ہو بھی جائے تو مذہب اس قوم کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. مذہب میں آج تک شاید کبھی کسی قوم میں ایسی ٹریجڈی، اتنا بڑا المیہ نہ ہوا ہو جتنا اس وقت پاکستان اور ہندوستان میں کھیلا جا رہا ہے. یعنی دونوں طرف ایسے مذہبی دیوانے ہیں جو مذہبی تعلیم کے دشمن ہیں اور مذہبی نظریات کے عاشق ہیں. اتنا بڑا تضاد ہے کہ اس تضاد کے ساتھ کہیں سچائی پنپ بھی نہیں سکتی. یعنی ہندو بھی ہندو نظریے کے تو عاشق ہیں، لیکن ہندو اخلاقی تعلیم سے لابلد ہیں، کلیتاً ناآشنا ہیں. اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ روزمرہ اخلاقی گراوٹ زیادہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن نظریات کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور نظریات جو اخلاق پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرف کوئی توجہ نہیں. اس لیے صرف سیاست کی اصلاح کی بات نہیں ہے، سیاست کو مذہبی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی. اور پہلی توجہ تو یہ کریں کہ مذہب میں دخل اندازی چھوڑ دیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سیاست خود مذہب کو گندا کرنے میں مددگار ثابت ہو جاتی ہے. غلط وہی نبض والا حال ہے. مذہبی لوگوں کی نبض پر سیاستدان ہاتھ رکھتا ہے اور جو ان میں شریف النفس لوگ ہیں ان کو ناکارہ کر کے ایک طرف پھینکتا چلا جاتا ہے. وہ جو حق گو ہیں، جو ہر حال میں کلمہ حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ سیاستدان کے کسی کام کے نہیں رہتے. وہ سارے گندے انڈوں کی طرح ایک طرف پھینک دیے جاتے ہیں. پھر وہ سولے انڈے سیاست کی نظر میں باہر نکالے جاتے ہیں جن میں سے ہر انڈا گندا اور بدبودار ہے، جو زہر سے بھرا ہوا ہے. اور ان سے مذہبی رہنماؤں سے آشنائی کی جاتی ہے جو مغلظات بولتے، گند پھینکتے، ہر طرف ظلم کی تعلیم دیتے اور محبتوں کو مٹاتے اور نفرتوں کو اجاگر کرنے والے سیاستدان، یہ مذہبی لوگ، یہ پھر سیاستدان کے قریبی اور دوست بن جاتے ہیں. مذہبی دنیا میں بھی بعض اصول جاری کرنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. جس طرح سیاست میں عدل کے تصور کو اپنانے کے بعد، اس اصول کو پکڑ بیٹھنے کے بعد پھر مسائل حل ہو سکتے ہیں، اسی طرح مذہبی امور میں بھی بعض بنیادی اصولی فیصلے کرنے ہوں گے. ایک فیصلہ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مذہب کو اپنی سیاست پر حکمران نہیں کریں گے. یہ مضمون جو ہے یہ میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں. مذہبی اقدار کو، مذہبی اخلاق کو سیاست پر حاکم کرنا ضروری ہے، لیکن مذہبی نظریات کو اگر سیاست پر حاوی کر دیں گے تو دونوں جگہ مختلف قسم کی متقابل حکومتیں وجود میں آئیں گی. اگر پاکستان میں مثلا جو ایسی حکومت جسے وہ اسلامی کہتے ہیں، جس کا تصور ابھی تک واضح ہو کر کسی مولوی کے دماغ میں بھی نہیں آج تک ابھرا، لیکن نعرہ موجود ہے، بس میں اس نعرے کے حوالے سے کہتا ہوں کہ جسے وہ اسلامی حکومت کہتے ہیں، اگر وہ حکومت نافذ کریں تو جہاں تک میں نے ان کے اسلامی تصور کا مطالعہ کیا ہے وہ عدل سے آ رہی ہے، وہ یک طرفہ ہے. اس کا نعرہ یہی ہے کہ اس ملک میں اول شہری مسلمان ہوگا اور ہر دوسرے شہری کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے.
मुसलमान के ताबे होंगे, यहाँ तक कि मुसलमान के मुकाबले पर उसकी गवाही भी नहीं सुनी जाएगी। इस किस्म का खौफनाक मजहबी निज़ाम जारी करने का तसव्वुर मौलवियों के दिल में है कि अगर इस तसव्वुर को कबूल कर लें और सियासत को मज़हब के ताबे कर लें तो इसके बरक्स हिंदुस्तान में भी यह हक़ होगा, और एक तभी इंसानी हक़ होगा कि वो हिंदू तसव्वुर को वहाँ नाफिज करें। बस अगर हिंदुस्तान में हिंदू मजहबी तसव्वुर कानून का हिस्सा बन जाए या कानून पर हुकूमत करने लगे और पाकिस्तान में मुसलमानों का मौजूदा इस्लामी तसव्वुर पाकिस्तान का हुक्मरान हो जाए, तो नामुमकिन है कि क़यामत तक इन दोनों कौमों में सुलह हो सके। फिर तो दोनों तरफ खून की होलियां खेली जाएंगी और हमेशा एक दूसरे से नफरत बढ़ती ही चली जाएगी और सियासी इस्लाह एक कौड़ी के काम की भी नहीं रहेगी। इसलिए ये दोनों इस्लाहें बैक वक्त ज़रूरी हैं। ये असूल बनाना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में भी हुकूमत आज़ाद हो और इंसाफ पर मबनी हो, हक़ पर मबनी हो, किसी एक मज़हब के तसव्वुर पर मबनी ना हो। तमाम बनी नौ इंसान जो उस मुल्क के बशिंदे हों उनके तमाम के हुकूक बराबर हों, और चूँकि उनके मज़हब मुख्तलिफ हो सकते हैं इसलिए मज़हब की तरफ से हुकूक नहीं बांटे जाएंगे, बल्कि एक यकसां इंसानी उसूल के ताबे हुकूक बांटे जाएंगे। और वो वही तसव्वुर है जिसको कुरान करीम अदल का तसव्वुर, हक़ का तसव्वुर, अदल और हक़ के तसव्वुर के तौर पर पेश करता है। ये फ़ैसला जब होता है तो उसके साथ ही बाद इसकी मज़ीद कड़ियाँ हैं, उनको भी देखना होगा, उन पर भी हाथ डालना होगा, वरना सही मानों में इंसाफ के साथ इन बातों पर अमल हो नहीं सकता। इन संजीदगी और सच्चाई के साथ इन बातों पर अमल नहीं हो सकता। वो है मजहबी नफ़रतें पैदा करने का रुझान, मज़हब में एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलीज़ ज़ुबानें इस्तेमाल करने का रुझान, मजहबी दिल आज़ारी का तसव्वुर और ये कोशिश कि मजहबी दिल आज़ारी के नाम पर हर मुकाबिल के हकूक़ तलब कर लिए जाएँ। ये बीमारियां हैं जिनकी इस्लाह के बग़ैर आला दर्जे का मजहबी माहौल कायम नहीं हो सकता। इस सिलसिले में 3-4 बातें उसूल के तौर पर मुख्तसरन मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मजहबी उसूल जो दोनों तरफ तस्लीम करना और फिर उसको समझौतों के साथ राइज करना ज़रूरी है, वो मजहबी आज़ादी का हक़ है। हर कौम को, हर कौम के हर तबके को, हर मकतबा फ़िक्र को मजहबी आज़ादी का हक़ होगा। इस पर दोनों हुकूमतों के समझौते होने ज़रूरी हैं और इन पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। मजहबी आज़ादी का जब हक़ आप देते हैं तो अगला कदम तबलीग का बीच में दाखिल हो जाता है। क्या अलिफ को बे को तबलीग करने की इजाज़त है या बे को भी अलिफ को तबलीग करने की इजाज़त है? मजहबी आज़ादी के तसव्वुर में हर तरफ से हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को बराबर तबलीग का हक़ होगा। जब तबलीग का हक़ देते हैं तो फिर फितना और फसादात का गोया दरवाज़ा खोला जाता है। क्या तबलीग का हक़ देना और फितना और फसाद का दरवाज़ा खोलना एक ही चीज़ के दो नाम हैं? ये मसला हल करना ज़रूरी होगा। तबलीग के ज़रिए फितना क्यों फैलता है, पहले तो इस पर गौर करना ज़रूरी है। अगर इसलिए फैलता है कि तबलीग करने वाला गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है, गंद बोलता है, मुखालिफ आदमी को और उसके रहनुमाओं को गालियाँ देता है और जहाँ ज़ोर चले वहाँ तलवार इस्तेमाल करता है, तो फिर इस चीज़ का नाम तबलीग की आज़ादी या तबलीग का हक़ देना नहीं है। ये तो हद से ज़्यादा हिमाकत और जहालत है, इसे तबलीग करार दे ही नहीं सकते। इसलिए इसको तबलीग का हक़ करार देकर इसको किसी मुल्क में जायज़ करार देना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। दूसरा देखने वाली बात यह है कि तबलीग के नतीजे में फ़साद क्यों होता है, इसका कोई और जवाब क्या है? इसका दूसरा जवाब और हकीकी और असल जवाब
وہ ہے جو انبیاء کے آغاز پر ان کی خون سے لکھی ہوئی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے۔ جتنے دنیا میں انبیاء آئے ہیں، جتنے مذہبی بڑے بڑے رہنما مقدس بزرگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جب بھی تبلیغ کی ہے فتنہ و فساد ہوا ہے اور خون بہایا گیا ہے۔ اور یہ بات آغاز آفریت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مکالمے کی صورت میں لوح محفوظ پر لکھ رکھی تھی، اور قرآن کریم نے اس لوح محفوظ سے لے کر ہمارے سامنے بیان کی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا، کیا اس لیے کہ وہ خون بہائے زمین میں اور فساد برپا کرے؟ تو فرشتوں نے بھی اپنی لا علمی کے نتیجے میں یا معصومیت کے نتیجے میں ابن آدم کو خدا کے خلیفہ کو ہی ذمہ دار قرار دے دیا اس فساد اور اس فتنے کا جو اس کی پیدائش کے بعد ظہور میں آنا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد فرما دیا، غلط قرار دیا، جس کا مطلب ہے کہ غلط تجزیہ کر بیٹھے ہیں۔ بس سیاستدان کے لیے بھی ضروری ہے کہ خدا کے تجزیے کو قبول کرے اور ان کو جو فرشتے دکھائی دیتے ہیں ان کے تجزیے کو رد کر دے۔ ان کو تو آج کل اپنے مولوی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ان مولویوں کا تجزیہ شیطان کے تجزیے کے سے ملتا جلتا ہو تو وہ تجزیہ جہنم میں پھینکنے کے لائق ہے۔ خدا ہی کا تجزیہ درست ہے، اور اللہ کا تجزیہ جو بعد میں نبوت کی تاریخ کی صورت میں ہمارے سامنے کھلا ہے اور کھلتا چلا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبیوں نے تبلیغ میں ہمیشہ محبت سے پیغام دیا ہے، عقل سے پیغام دیا ہے، انصاف کے ساتھ پیغام دیا ہے، صلح کا پیغام دیا ہے، اور ہدایت اور حق کی طرف جس کو وہ حق اور ہدایت سمجھتے تھے پورے خلوص کے ساتھ بلایا ہے۔ قوم کو مار مار کر یہ باتیں نہیں سمجھائیں، بلکہ یہ باتیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ قوم نے مار مار کے ان کو لہو لہان کر دیا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تھے اس وقت بھی تو ایک فتنہ پیدا ہوا تھا۔ آج کے سیاسی رہنما اس ایک واقعہ کو دیکھ لیں تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں، تب ان کو سمجھے کہ فتنہ ہوتا کیا ہے اور تبلیغ کی آزادی کا حق کس کو کہتے ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلام کو ساتھ لے کر طائف کی سنگلاخ پہاڑیوں پر گئے اور تبلیغ شروع کی تو چاروں طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ قوم کے سردار نے آپ کے پیچھے گنڈے اور لفنگے لگا دیے، جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، منہ سے گالیاں بک رہے تھے اور پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر برسا رہے تھے، یہاں تک کہ خون بہتا بہتا جوتوں میں چلا گیا اور اس اپنے خون کی دلدل سے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ بڑے صبر کے ساتھ، بڑے ہمت اور حوصلہ کے ساتھ اسی طرح حق کا پیغام دیتے ہوئے آپ اس بستی سے باہر نکلے ہیں۔ وہ وقت تھا جب کہ آدم اور خدا کا مکالمہ ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا ہے، اور اس مکالمے کی صداقت کو پہچاننے کا اس سے بہتر کوئی وقت دنیا پہ کبھی نہیں آیا۔ وہ کون سا فساد تھا اور کون سا خون تھا جو بہایا گیا؟ اس سب سے سچے انسان کا، دنیا کے سب سے معصوم انسان کا خون تھا جو بہایا گیا تھا۔ اس نے کسی کا خون نہیں بہایا تھا، فساد اس کے خلاف استعمال ہوا تھا، اس نے خود فساد برپا نہیں کیا تھا۔ بس ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اس بات کا پیغام دوسرے کو پہنچائے جس کو وہ سچائی سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر فساد برپا ہوتا ہے تو فساد برپا کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں، خدا اور خدا کے نبی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ بس اگر اس اصول کو سمجھ کر دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے اور مذہبی آزادی کا حق دینا ہے تو تمام مذہبی فساد دنیا سے مٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اگر 1 کروڑ آدمی بھی ایک معصوم آدمی کے درپے ہوں گے تو حکومت جب تک اس حکومت پر فائز، جب ارباب حکومت جب تک اس حکومت پر فائز ہیں وہ 1 کروڑ کی مخالفت کریں گے، اس ایک کے حق میں بولیں گے۔ کیونکہ جب محمد رسول اللہ کا خون طائف میں بہایا جا رہا تھا
تو تمام دنیا کے اربوں انسان بھی اگر اس وقت آپ کے مخالف ہوتے تو خدا اور اس کے فرشتے ایک محمد کی تائید میں کھڑے ہو جاتے اور ان کروڑوں کو جھوٹا قرار دیتے اور ہلاک ہونے کے لائق قرار دیتے۔ یہ قانون ہے انصاف کا جو مذہب کی دنیا میں لازماً لاگو کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر مذہبی دنیا میں امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ انصاف تھا جس نے نوح کی قوم کے ساتھ ایک سلوک کیا ہے۔ عجیب انصاف ہے، چند آدمیوں کی خاطر لاکھوں کو صفحہ ہستی سے کلیہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا، لیکن اس لیے کہ فساد کے وہ ذمہ دار تھے، نہ کہ وہ چند معصوم۔ آج کل کی حکومتوں کا یہ قانون ہے کہ یہ دیکھو کہ دو متقابل گروہوں میں سے کمزور کون سا ہے اور طاقتور کون سا ہے، اور یہ تسلیم شدہ سیاسی اصول ہے کہ ہرگز کمزور کی خاطر خواہ وہ حق پر ہو طاقتور اکثریت سے مقابلہ نہیں کرنا۔ اگر یہ اصول آپ کی سیاست کا رہنما رہا تو نہ ہندوستان میں شرافت چل زندہ رہ سکتی ہے، نہ پاکستان میں شرافت زندہ رہ سکتی ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں ہیں جو مختلف زاویوں سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا رہ گیا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک دو اقتباس پیش کر کے اب اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اس بات کو کون نہیں جانتا کہ سخت دشمنی کی جڑ ان نبیوں اور رسولوں کی تحقیر ہے جن کو ہر ایک قوم کے کروڑہا انسانوں نے قبول کر لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، دنیا کی مشکلات بھی ایک ریگستان کا سفر ہے جو عین گرمی اور تمازت آفتاب کے وقت کیا جاتا ہے، بس اس دشوار گزار راہ کے لیے باہمی اتفاق کے اس سرد پانی کی ضرورت ہے جو اس جلتی ہوئی آگ کو ٹھنڈی کر دے، نیز پیاس کے وقت مرنے سے بچاوے۔ ایسے نازک وقت میں یہ راقم آپ کو صلح کے لیے بلاتا ہے، جبکہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے۔ آپ ہندو اور مسلمان کو مخاطب ہیں، آج میں بھی ہندو اور مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندو کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں، جبکہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا پر طرح طرح کے ابتلا نازل ہو رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے، اور طاعون نے بھی ابھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بدعملی سے باز نہیں آئے گی اور برے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی۔ میں جو بار بار ہندوستان اور پاکستان کو عقل اور انصاف سے سمجھوتوں کی تعلیم دے رہا ہوں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے آئندہ اس دنیا میں بہت بہت خوفناک ابتلا اور جنگیں دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ قرآنی تعلیم پر مبنی جو میں سمجھا ہوں ایسے ابتلا ہیں جو عالمگیر ہوں گے اور بہت بڑی تباہیاں لائیں گے، اور کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر مبنی کچھ سیاسی حالات نے جو اپنی کہانی، اپنے مستقبل کی کہانی آج کے افق پر لکھنی شروع کر دی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ بہت سخت دن آگے آنے والے ہیں، اور غریب قوموں کا فرض ہے کہ آج سنبھلیں اور اپنے حالات درست کریں، ورنہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ امیر قومیں ہمیشہ غریبوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر ان کو آپس میں لڑاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں طرف کے لوگ امیر قوموں کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے، ایک دوسرے کا خون چوس کر ہتھیار خریدتے، اور وہ ہتھیار ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی کہانی ہے جو اس سارے دور کی تاریخ کا خلاصہ بن چکی ہے۔ ہر سیاستدان یہ جانتا ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کوئی ایسی پالیسی تو نہیں جس کو سمجھنے کے لیے غیر معمولی عقل و دانش کی ضرورت ہو یا تعلیم کی ضرورت ہو۔ اسکول کا بچہ بھی جانتا ہے کہ مغربی قوموں نے دنیا پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے حکومت کی ہے، اور ہمارے سیاستدان انہی اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں ابتدائی میں قاعدوں میں یہ بات لکھی گئی تھی، لیکن مرتے دم تک ہوش نہیں کرتے، اس لیے کہ خود غرضی اندھا کر دیتی ہے۔ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جانتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارے عوام کی عزت، ہمارے قوم کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے،
इसके बावजूद नफसानी खुद गर्जियों के नतीजे में वो 3 मुहर्रिकात जो सियासत के मैंने आपके सामने रखे थे, वो इनकी आंखों के सामने पर्दे बन जाते हैं। गोया कि वो 3 पर्दे हैं जिनका कुरान करीम में जिक्र है। एक कानों पर पड़ जाता है, एक आंखों पर पड़ जाता है और एक वो है जो दिल पर मोहर लगा देता है। तमाम वो सलाहियतें मसख हो जाती हैं जिन सलाहियतों की कौम के रहनुमाओं को ज़रूरत पड़ती है। बस जमात को चाहिए कि सारी दुनिया में ये बातें समझा कर जहाद करे। अगर आज हम नहीं समझेंगे तो कल हम समझने के लायक नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कम से कम अहमदियत को ये तो तसल्ली होगी कि हम अगर मरे हैं तो राह हक़ पर मरे हैं, नेकी की तबलीग करते हुए मरे हैं। ऐसा शख्स जो नेक काम पर जान देता है, वो जिस कदम पर गिरता है शहादत की ज़िंदगी उसे नसीब होती है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।